بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، اس کا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور سبب کے درجے میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے احباب و رفقا اور شہر کے سیاسی، سماجی، تعلیمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور شہر کی عوام نے مجھے 2009 سے 14 تک کا موقع دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دوبارہ 2019 سے آگے کام کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور اپنے معاونین و مددگار کی شکر گزاری کے بعد ہماری ریاست کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو صورتحال ایسی تھی کہ جن دو پارٹیوں نے مل کر کے الیکشن لڑا تھا ان میں اختلاف ہوا اور دونوں پارٹیاں علیحدہ ہو گئی اور سرکار خطرے میں پڑ گئی۔ سرکار بننا خطرے میں پڑ گیا اور حالات اس طرح کے سمجھ میں آنے لگے جیسے ہمارے مہاراشٹر میں اب صدر راج نافذ ہوگا۔ 2-3 مہینوں کے بعد پھر جو ہے سرکار بنی، اور سرکار بننے کے بعد پہلا جو سال تھا جن حالات سے گزرے ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا صوبہ ہی نہیں اور ہمارا ملک ہی نہیں، پوری دنیا کورونا جیسی وبا سے دوچار رہی۔ سرکار کے پاس خود پیسہ نہیں تھا اور وہ 2 سال جس انداز میں گزرے ہیں شہر کا ایک ایک شخص جانتا ہے۔ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے کورونا جیسے موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے نمائندگی کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ کورونا جیسی بیماری سے میں خود بھی دوچار ہو گیا تھا اور اللہ نے نئی زندگی دی۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ انہی حالات میں گزرے، مسجدیں بند تھیں۔ ہم نے کوشش کی مسجدوں میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہو اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور دوسرے لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے یہ سب کچھ ہونے نہیں دیا اور پورا ملک، ہمارا پورا ضلع بند تھا، لیکن مالیگاؤں میں سینٹرل حلقہ الحمدللہ 24 گھنٹہ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو میں شکر گزاری کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا 2-2.5 سال ہمارا اس طرح کا گزرا کہ 2 سال کورونا کے نذر ہو گئے۔ سرکار کا جو 6 مہینہ تھا اس میں ہم نے اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کچھ بھی کام اور فنڈ ہم نے منظور کروائے تھے وہ پروسیجر کے اعتبار سے چل ہی رہے تھے کہ مہا وکاس اگاڑی سرکار گر گئی، اور اس کے گر جانے کے بعد نئی سرکار جب بنی تو اس نے پچھلی سرکار کے تمام فیصلوں پر اسٹے کر دیا، جس کی وجہ سے تیسرا سال بھی ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ کورونا کی نظر ہو گیا۔ اور میں تو ایسا کہتا ہوں کہ یہ آج تک ہماری سرکار کو کورونا لگا ہوا ہے۔ یہ 4تھا سال ہے سیاسی طور پر جو اٹھا پٹک چل رہی ہے اور جن نامساعد حالات سے ہمارا صوبہ گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس لیے ہم پچھلے 3 سالوں کا حساب تو ہم 5 سال کے ساتھ دیں گے۔ آپ کے سامنے اس آخری 4تھا جو سال ہے اس تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 365 دنوں میں ہم نے 366 کروڑ روپیہ الحمدللہ فنڈ منظور کروایا، جس میں سے 20% سے زیادہ کام وجود میں آ چکے ہیں، اور بقیہ کام جو ہے پروسیجر میں ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ان تمام کاموں کا آغاز ہوگا، وہ بائی پروسیجر ہوگا۔
آج اس موقع پر 4 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور ان 4 سالوں میں اپنے تمام مشیروں کے ساتھ، اپنے تمام معاونوں کے ساتھ ہم شہر کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ملی۔ مجھے جو فنڈ ملا ہے، یہ فنڈ آپ سمجھ لیجئے کہ نگر وکاس سے کچھ فنڈ ملا ہے، کچھ فنڈ مجھے جو ہے نگر اتھان سے ملا ہے، کچھ فنڈ جو ہے ڈی پی ٹی سی سے میں نے لیا ہے، اور کچھ کام میں نے کارپوریشن سے منظور کروائے۔ ایسے 4 ڈپارٹمنٹ سے الحمدللہ 366 کروڑ روپے کے کاموں کی منظوری، فنڈ کی منظوری میں نے حاصل کی ہے۔ 20% کام جیسے میں نے بتایا کہ ہو چکے ہیں، بقیہ کام جو ہے پروسیجر میں ہے، انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ 145 کروڑ روپے کا جو بڑا کام ہے، تلواڑہ ڈیم سے لے کر کے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک نئی پائپ لائن کا، جس کا ہم نے مطالبہ پہلے سال میں اس وقت کے منسٹر گلاب راؤ پاٹل سے کیا تھا، اور الحمدللہ انہوں نے اس کام کو اسی وقت جو ہے سفارش کر دی تھی، منسٹری ان کے پاس تھی، لیکن اس کو منظور ہوتے ہوتے کئی سال لگے۔ الحمدللہ وہ کام آج اس موڑ پر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 15 سے 20 دن کے اندر اس تعلق سے ٹینڈر نکلے گا، اور جن کمپنیوں کو کام کرنا ہوگا وہ لوگ ٹینڈر بھریں گے۔ ایک بڑا فنڈ تقریباً 146 کروڑ روپے کا جو بائی پاس ہائی وے کا کام، وہ بھی الحمدللہ منظور ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کے اندر کچھ فلائی اوور بننے ہیں، کچھ جو ہے سروس روڈ بننی ہے، اور کچھ انڈر گراؤنڈ راستے بننے ہیں، جو ٹیرا چوپلی سے لے کر کے 40 گاؤں پھاٹے تک 146 کروڑ روپے کا یہ کام ہوگا، منظور ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ورک آرڈر وغیرہ ہو چکا ہے، وہ کام بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر سال، پہلے سال مجھے 2 کروڑ روپے ملے تھے، دوسرے سال 3 کروڑ روپے ملے تھے، اور تیسرے سال میں 5 کروڑ روپیہ ملا، یہ آمدار ندھی کا کام ہے۔ اور اسی طرح نگر وکاس سے جو فنڈ ملا ہے، اور نیوجن سمیتی سے جو فنڈ ملا ہے، نگر اتھان سے جو فنڈ ملا ہے، اس سلسلے کے کام کاج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 28 کروڑ روپے کا کام ہم نے کارپوریشن سے منظور کروایا۔ ایک تو آگرہ روڈ کا جو تیسرا فیس ہے، تقریباً یہ نیشنل کمپاؤنڈ اپنے فاران ہاسپٹل سے لے کر کے درے گاؤں ناکے تک کا کام، وہ کام چل رہا ہے۔ 20 کروڑ روپے کا کام ہم نے وہ کارپوریشن سے منظور کروایا۔ اور اسی طرح پچھلا جو محرم تھا، عاشورہ محرم کو بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول سے لے کر کے جو پورا ہمارا اس پوار واڑی کا روڈ پانی سے بھرا ہوا تھا، کمشنر کو بلا کر کے اس پورے راستے پر گندے پانی میں جس طرح لوگ چلنے پر مجبور تھے، کمشنر کو ساتھ میں لے کر کے اس پورے علاقے کا میں نے دورہ کروایا تھا، جس میں کچھ جگہوں پر پائپ لائن ڈالنی تھی گندے پانی کے نکاسی کے لیے، اور اسی طرح وہاں روڈ بننا تھا۔ تو اس وقت کے ذمہ داران کے سامنے، بستی کے لوگوں کے سامنے کمشنر نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ کام میں کروا کر کے دوں گا۔ تو 8 کروڑ روپے کا وہ فنڈ کارپوریشن سے منظور ہوا، اور اس سے پہلے فتح میدان سے لے کر سلیمانی چوک تک، اور سلیمانی چوک سے لے کر کے منشی بابا کی درگاہ تک، اور وہاں سے پھر بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول تک، یہ 3 کروڑ روپے کا کام، سیمنٹ روڈ کا کام میں نے ڈالا ہے، اور اپنے کارپوریشن سے 8 کروڑ روپے کا کام منظور کروایا۔ اور سال بھر پہلے کی بات ہے، جن لوگوں نے درمیان میں دھرنا کیا، مطالبہ کیا، تو ان کو جو ہے سٹی انجینئر نے رائٹنگ میں دی، اور کارپوریشن نے جو ہے کمشنر نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کام مفتی صاحب کی کوششوں سے منظور ہوا ہے۔ اس طرح کی بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی۔ اس 1 سال کے اندر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو منظور ہو چکا ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جن کاموں کے لیے کوششیں جاری ہیں، جس میں عزیز کلو اسٹیڈیم کے لیے ہم نے جو پروگرام ڈالا ہے، ہم نے جو کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں کام جس طرح آگے بڑھ رہا ہے،
آج جو ہے 2 کروڑ روپے کا فنڈ نیوجن سمیتی کی طرف سے منظور ہوا ہے، جس میں 80/100 پر انڈور اسٹیڈیم بنے گا، جاگنگ ٹریک 3.5 کروڑ روپیہ 3.5 کروڑ روپیہ جو منظور ہوا ہے، اس میں جاگنگ ٹریک ہے، انڈور اسٹیڈیم ہے اور لائٹنگ ہے، ملٹی پرپز ایک ہال ہم نے بنوانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کاموں کے لیے ہم نے جد و جہد اور کوشش جاری رکھی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کا فنڈ آئے گا، منظوری ملے گی اور وہ کام ہوگا۔ 4 سال مکمل ہونے پر ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کے توسط سے اہلیان شہر جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کر کے 1,17,18,000 ووٹوں سے نوازا، ہم ان کی توقعات پر پورا اترے۔ ہم نے جو مینوفیسٹو جاری کیا تھا، اس مینوفیسٹو کو سامنے رکھ کر کے ہم اس بات کی پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مینوفیسٹو کو مکمل کریں۔ اگر سرکار کی یہ کورونا کے حالات نہیں آتے اور سرکار میں یہ تیسرے سال میں سرکار کا گرنا اور چوتھے سال میں پھر 2 پارٹیوں کا 2 ٹکڑے ہونا اور نئی سرکار کا بننا اور موجودہ سرکار پر بھی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ایسے نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ AIMIM سے چن کر آنے کے بعد تمام پارٹیاں اس کی مخالفت کرتی اور تمام پارٹیاں ہم جیسے لوگوں کو اپنی پالیسی کے پیش نظر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کا کرم رہا اور آپ حضرات کی اہلیان شہر کی دعا رہی کہ ہم نے اس چوتھے سال کے اندر الحمدللہ جو کام کیا ہے، ماضی میں شاید کسی MLA نے 1 سال میں اتنا کام کیا اور اتنے کام اور اتنے فنڈ کی منظوری کروائی ہے۔ اگلا 1 سال باقی ہے اور اس سال کے لیے ہماری جو پیش بندی ہے اور آئندہ سال کے لیے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے، اس پروگرام کے پیش نظر ہم یہ چاہیں گے کہ اہلیان شہر دعا کریں۔ ان کی دعاؤں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر پاسپورٹ آفس آ جائے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی جو پریشانیاں ہم لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہاں MPSL کے ذریعے جو فرنچائزی ہے، ہمیں یہ امید اور توقع تھی کہ بھیونڈی جیسے شہر کے اندر پرائیویٹ بجلی کمپنی کے آنے کے بعد جو دشواریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن بجلی کمپنی کا جو معاملہ ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ تمام بجلی کا جو نظام ہو وہ درست ہو، اور اگر بجلی کا یہ نظام کمپنی درست نہیں کر سکتی ہے تو کمپنی دستبردار ہو جائے اور مالیگاؤں سے رخصت ہو جائے۔ ہم اپنا مسئلہ سرکار سے لڑ بھڑ کر کے حل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ پاور لوم صنعت پر جب حالات آئے تو پاور لوم تنظیموں کے ذمہ داران کو لے کر کے ہم نے نمائندگی کی۔ جب آن لائن یہ سبسڈی ختم ہونے والی تھی کہ بجلی سرکار کی طرف سے بجلی پر جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ سبسڈی ختم ہوگی، اور پھر اس کے لیے جو ہے آن لائن جو ہے لوگوں سے فارم بھروائے جا رہے تھے، تو مالیگاؤں پاور لوم ایکشن کمیٹی، سنگھرش کمیٹی اور اس طرح کی جو بھی کمیٹیاں تھیں، ان کے ذمہ داران کو لے جا کر کے اس وقت کے منسٹر سے ہم نے بات چیت کی اور سبسڈی کا وہ سلسلہ الحمدللہ بحال ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ناگپور ادھیویشن میں ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ پر یونٹ کوئی ایک ریٹ طے ہو جائے تو 1 روپیہ 80 پیسہ پر یونٹ صافی اس کو منظوری ملی تھی، لیکن سرکار کے گر جانے کی وجہ سے وہ معاملہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا۔ اسپننگ مل کے ذمہ داروں کی طرف سے اسپننگ مل کے جو مطالبات تھے وہ وفد لے کر کے میں گیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت چندرکانت دادا پاٹل اور اسی طرح مہاراشٹر بھر کے اسپننگ مل کے ذمہ داران کی میٹنگ لگی تھی۔ اس میں ہم نے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ پچھلے ہفتہ جو ہے کیبنٹ کے اندر منظوری یہ ہوئی کہ اسپننگ مل والوں پر جو قرض ہے اس پر جو انٹریسٹ آتا ہے، جو بیاج لگتا ہے بینک کا، 5 سال کا بیاج سرکار بھرے گی۔ پچھلے ہفتے کیبنٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور کورونا کے ٹائم کے اندر ہم نے سول ہاسپٹل کے اندر 20 KL کا ایک ٹینک لگوایا۔ اسی طرح جو ہے ہم نے 500 سلنڈر کی مانگ کی تھی، جس میں سے 300 سلنڈر آئے تھے، اور اسی طرح سول ہاسپٹل کے اندر
ہم نے کوشش کی کہ وہ ساری سہولتیں دستیاب ہو جو سول ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے کی مشین آئی، اسی طرح جو ہے ڈائلیسس کی مشینیں بھی ہیں، اسی طرح سونوگرافی کی مشین ہے اور سی ٹی اسکین ہے. یہ مشینیں الحمدللہ شہر میں آ گئے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اب جو ہے اگلی جو ایک بڑی ضرورت ہے ہمارے سول ہاسپٹل کی، ایم آر آئی کی مشین وہاں آئے. ہم نے اس سلسلے میں پچھلی مہا وکاس اگاڑی میں راجیش ٹوپے صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا. وہ ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے ہم کو آشواسن دیا تھا اور ہمارے لیٹر کے اوپر انہوں نے انڈورسمنٹ بھی دیا تھا، لیکن سرکار گر جانے کی وجہ سے وہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سول ہاسپٹل کے اندر ایم آر آئی کی مشین بھی ہم لائیں، تاکہ مالیگاؤں شہر کی جو عوام ہے اور اس طرح جو ہے پریشانیاں ہوتی ہے ایم آر آئی کے تعلق سے، وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائے. آئندہ کے ہمارے یہ عزائم ہیں. اور TRSS کے تحت مرکزی سرکار نے مہاراشٹر کو تقریباً 5,000 کروڑ روپیہ بجلی کی تعلق سے دیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سلسلے میں ناسک ضلع کو جو فنڈ ملنا ہے اس میں سے مالیگاؤں کو ایک بڑا حصہ ملے، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو ارادے اور عزائم ہیں اس کا ہم نے اظہار کیا، اور جو کام ہمارے منظور ہو چکے ہیں اور فنڈ بھی منظور ہو چکا ہے، ان کاموں کی جلد سے جلد تکمیل ہو، اس بات کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں.